سمندر میں روشنی ہوتی ہے نیچے تہ میں, لیکن بعض سمندر اتنی گہرائی میں ہے کہ سن لائٹ وہاں تک نہیں پہنچتی. مجھے قرآن کی آیت یاد آئی کہ قرآن نے ایک مثال دی ہے کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ان کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کی تہ میں اندھیرے میں ہوں, اور اتنا گھپ اندھیرا کہ ہاتھ قریب سے دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دکھائی نہ دے. میں نے کہا دیکھو قرآن کو کیسے پتا چلا کہ سمندر میں اتنی گہرائی بھی ہے کہ جہاں سورج کی روشنی, تبھی تو قرآن مثال دے رہا ہے نا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو سائنسی حقیقت کے خلاف ہو. قرآن مثالیں بھی غلط نہیں دیتا, حالانکہ مثال تو فرضی ہوتی ہے, تو فرضی طور پر بھی غلط بیان قرآن نہیں دیتا. محمدًا رسول اللہ ویقینی. اب دیکھو قرآن میں اللہ نے کائنات میں غور کرنے کا حکم دیا, سائنسدان بھی غور کرتے ہیں, مگر اللہ کہتے ہیں غور کر کے خالق تک پہنچو, یہ مخلوق میں ہی الجھے رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سائنسدان جو کائنات میں غور کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا کافی نہیں ہے, کائنات میں غور بھی کریں, لوگوں کی خدمت بھی کریں, لیکن خالق تک پہنچنے کی کوشش بھی تو کرو. آپ کس نے بنایا, کیوں بنایا, ان دو سوالوں کا جواب تلاش کرو. آپ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں چھوڑو یہ مولویوں کا کام ہے, یہ مذہبی لوگوں کا کام ہے. تو یہ اللہ کے جو پیغمبر دنیا میں آئے, سفیر آئے, انہوں نے تو یہی ہمیں بتایا بھئی اس کائنات میں غور بھی کرو اور خالق تک پہنچنے کی کوشش بھی کرو. میں ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں بسا اوقات یوٹیوب پہ نا, مختلف قسم کی سائنسدانوں کی جو ڈاکومنٹریز ہیں, بڑی عجیب عجیب ڈاکومنٹری ہیں. یعنی جانوروں کے بارے میں آپ تحقیق کرو گے آپ حیران ہو جاؤ گے. سمندر کی گہرائی میں ایسے ایسے جانور پیدا کیے ہیں جہاں اندھیرا ہے, مگر اللہ نے وہاں بھی زندگی پیدا کی ہے. اب گورے جو ڈاکومنٹری بناتے ہیں اس میں کیا ہوگا, ایسی ایسی کائنات کے رازوں سے پردہ فاش کریں گے کہ انسانی عقل حیران کی, یار خدا نے کیا کیا بنایا ہے. سورہ یاسین میں جو اللہ نے کہا نا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. تو ہمارا ان انگریزوں کی بنائی ہوئی ڈاکومنٹری کو دیکھ کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے, بے اختیار منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے, کیا کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے. مگر گورے جب یہ ڈاکومنٹری بناتے ہیں تو اس پر کوئی بحث, ان کے منہ سے سبحان اللہ نہیں نکلتا ایک دفعہ بھی. بس کہتے ہیں بڑی عجیب فطرت, نیچر فطرت کہہ کے سب کیا کر دیتے ہیں, ٹال دیتے. گاڈ کا نام بھی نہیں آتا, اللہ تو یعنی انگلش میں بھی نہیں کہتے کہ گاڈ کیسا طاقتور گاڈ ہے. لیکن عرب جب یہ ڈاکومنٹری بناتے ہیں یا پیش کرتے ہیں اس میں وہ بار بار قرآن مجید کی آیتیں چلاتے ہیں. وفی انفسکم, جب وہ انسان کی باڈی پہ ریسرچ پیش کریں گے آپ کے سامنے تو قرآن کی آیت لے کر آئیں گے, وفی انفسکم, تمہاری اپنی جان میں, تمہارے اپنی باڈی میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ کے وجود کی اور اللہ کو پہچاننے کی. افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. یہ جو جنگل ہے نا ڈاکومنٹری ہے, اللہ کی قسم یہ خود ایک بہت بڑا عجوبہ ہے. جنگل میں جو جانور اللہ نے پیدا کیے نا, خود سائنسدان کہتے ہیں کہ جنگل میں شیر درندہ نہ ہو تو انسان کے لیے خشکی میں زندگی مشکل ہو جائے گی. کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی ہے. یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے, یہ اندھی نہیں چل رہی, کوئی چلانے والا ہے. بڑی سوچ سمجھ کے بنایا اس نے ایک ایک چیز کو. 3 حصے اللہ نے پانی رکھ دیا, 1 حصہ خشکی. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا 3 حصے خشکی ہو 1 حصہ پانی ہو, یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا تھا, نہیں ہوا. اگر یہ ہوتا, دیکھو ڈائناسور تھے نا کسی زمانے میں, ان کی نسل ختم ہو گئی. اس پر تو بحث ہوتا ہے نسل ختم ہو گئی, کیوں ہو گئی, اس پہ نہیں ہوتی. بھائی انسان کو دنیا میں آنا تھا اس لیے ڈائناسور کو اللہ نے ختم کر دیا. ڈائناسور اگر ہوتے, ہم یہاں بیان سن رہے ہوتے بیٹھ کے, وہ کمبختوں کے منہ اتنے بڑے بڑے تو کھا جاتے, پوری دنیا کو کھا کے ختم کر چکے ہوتے اب تک. اللہ نے آنے سے, انسان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ, یہ باقاعدہ انتظام ہو رہا ہے انسان کے. بھائی اب انسان آ رہا ہے جس کے لیے بنایا, تو چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے, بڑے بڑے ختم. چھوٹے چھوٹے رہیں گے, چھپکلیاں رہ گئیں خواتین کو ڈرانے کے لیے. شوہر سے نہیں ڈرتی, چھپکلی سے ڈرتی ہیں. حیرت کی بات ہے یار, اس پہ حیران ہوتا. وہ شوہر بڑی بڑی مونچھوں والا, ایسے بڑے بڑے بلڈر میں نے دیکھے ہیں, پولیس ڈرتی ہے ان سے, بیوی کے سامنے چلتی نہیں.
چھپکلی لا کے دو تو ڈر جائے گی. تو یہ آج سمجھ میں نہیں آیا کہ خواتین کا آج تک جو ہے نا ان کی دماغ کس اسٹائل سے ان کی سوچتی ہیں, سمجھ میں نہیں آئے. تو اور یہ بھی ٹارزن, یہ بھی دنیا میں ہر چیز کسی سے نہیں ڈرتا مگر بیگم سے ڈرتا ہے. یہ اس پہ بھی بڑی حیرانگی ہوتی ہے, یار تو پولیس سے نہیں ڈرتا. وہ ہے نا اکبر دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے, چھوڑو یہ موضوع چینج ہو جائے گا. تو اب سمندر کی گہرائی میں, بہت زیادہ گہرائی میں پانی کا اتنا دباؤ ہے کہ انسان وہاں 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا, جا ہی نہیں سکتے وہاں پہ. لیکن وہاں مچھلیاں ہیں, وہ اتنے دباؤ میں کیسے ہیں بھائی, اور وہاں گھپ اندھیرا. مجھے جب کسی نے یہ بات بتائی نا, بڑے پڑھے لکھے آدمی نے, کہ بھائی سمندر میں روشنی ہوتی ہے نیچے تہ میں, لیکن بعض سمندر اتنی گہرائی میں ہے کہ سن لائٹ وہاں تک نہیں پہنچتی. مجھے قرآن کی آیت یاد آئی کہ قرآن نے ایک مثال دی ہے کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ان کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کی تہ میں اندھیرے میں ہوں, اور اتنا گھپ اندھیرا کہ ہاتھ قریب سے دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دکھائی نہ دے. میں نے کہا دیکھو قرآن کو کیسے پتا چلا کہ سمندر میں اتنی گہرائی بھی ہے کہ جہاں سورج کی روشنی, تبھی تو قرآن مثال دے رہا ہے نا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو سائنسی حقیقت کے خلاف ہو. قرآن مثالیں بھی غلط نہیں دیتا, حالانکہ مثال تو فرضی ہوتی ہے, تو فرضی طور پر بھی غلط بیان قرآن نہیں دیتا. کتنی بڑی دلیل ہے یہ قرآن کی حقانیت کی. تو اتنی گہرائی بھی ہے سمندر میں جہاں سورج کی روشنی, حالانکہ پانی تو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, بڑے جلدی روشنی کو پہنچاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, وہاں روشنی نہیں پہنچ, وہاں بھی مخلوق ہے. اب اتنے اندھیرے میں وہ دیکھتی کیسے, اس میں ایسے ان کی جو ہے نا ریز نکلتی ہیں ان کی باڈی سے کہ ہم اور آپ آنکھوں سے اتنی جلدی بندہ ٹریس نہیں کرتے جتنی جلدی وہ اینٹینے لگے ہوئے ہیں. یہ اینٹینا تو اب سائنسدانوں نے ایجاد کیا ہے, ریڈار وغیرہ, جس سے جہاز کا پتہ چلتا ہے کتنی محنت کے بعد. تو کیا مچھلی نے اینٹینا خود لگا لیا اپنے؟ اس کو بھی تو کوئی بنایا ہوگا کسی نے, کہ اتنے گہرائی میں اتنے دباؤ میں آنکھیں کام نہیں کریں گی اس کی, اس کو ایسے اینٹینے لگا دو کہ کوئی بھی اس کے قریب جائے تو اس کو فوراً, وہ اتنی اسپیڈ میں سفر کرتی ہے ادھر 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 سے ادھر. سائنسدان اس کے بارے میں پوری طرح نہیں جانتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایسے حساس اینٹینے ہیں کہ سائنسدان کوئی بھی مشین جب وہاں تک بھیجتے ہیں تو مچھلی غائب, مچھلی کو پتہ چل جاتا ہے. عام مچھلیاں تو دیکھتی ہے نا, تو پچھلی طرف سے حملہ کرو تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے میں ٹائم لگے گا اس کو. یہ مچھلی کیا ہے, اینٹینوں کی مدد سے ٹریس کر رہی ہے, دائیں بائیں کوئی ہے تو نہیں, اپنا شکار بھی اسی طرح پکڑتی ہے, اینٹینوں سے پتہ چلتا ہے اس کو. اور بعض مچھلیاں ایسی ہیں, بعض سمندری مخلوق ایسی ہیں کہ وہ انڈے دینے کے لیے کئی 100 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں. انڈے دے کے وہ مچھلی واپس آئے گی, اور پھر جب اس کے بچے نکلیں گے نا اتنے کئی, ایک سمندر کے کنارے سے دوسرے کنارے پر آئے گی وہ, لیکن اس کے سگنل کام کر رہے ہیں, جب اس کے انڈوں سے بچے نکلیں گے تو وہ وہیں چلی جائے گی. ہمارے ایک رشتے دار ہیں شپ پہ, کیپٹن ہیں, قریبی رشتے دار ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ شپ پہ نا کچھ سائنسدان آئے ہوئے ہیں. ابھی تو وہ آج کل کم ہی جا رہے ہیں, جب وہ شپ پہ بہت زیادہ ہوتے تھے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے شپ پہ کچھ سائنسدان آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا کیا کرنے آئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کچھوا ہے یا کوئی مخلوق ہے ایسی مچھلی, اس کے ریڈار لگا رہے ہیں یا کوئی کیمرہ لگا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار وہ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے, راستہ نہیں بھولتی. سمندر میں جا کے تو اچھا والا ذہین آدمی اندھا ہو جاتا ہے بھائی. میں اکثر بتاتا ہوں نا, سمندر میں تھوڑی دیر آگے جاؤ پھر نہیں پتا پاکستان کدھر ہے, جاپان کدھر ہے, کچھ نہیں پتا چلتا. تبھی تو یہ ایجنٹ لوگ بیوقوف بناتے ہیں نا. وہ بتاتا تو رہتا ہوں وہ واقعہ, وہ ایک آدمی کو عمان جانا تھا نا, ایجنٹ کو پیسے کھلائے, وہ لانچ میں لے گیا, گھما گھما کے گوادر پہ اتار دیا. اب تو گوادر بن گیا, پہلے نہیں بنا ہوا تھا, ریگستان تھا. اب وہ پریشان, اس کو بولا یہیں عمان ہے, آگے جا بس نکل لے خود. تو وہ گھوم رہا ہے, اس کو ایک بندہ ملا وہاں پہ, کہہ رہا ہے یار عمان کدھر ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. کہہ رہے پتہ نہیں عمان کی طرح, میں خود کہاں گھوم رہا ہوں؟ قطر میں گھوم رہا ہوں میں تو سمندر میں جا کے کسی کو بھی بیوقوف بنا کے کہیں بھی لے جاؤ, وہ سمجھے گا میں امریکہ میں, وہیں گھماتے رہو, اندھا ہو جاتا ہے. لیکن وہ مچھلی ہے یا کچھوا ہے یا کیا مخلوق ہے, سائنسدان حیران تھے, یہ کمبخت
اتنے سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ سمندر کے اندر کیسے طے کرتا ہے اور ٹھیک ادھر ہی پہنچتا ہے جہاں انڈے دے کے آیا ہے یہ. تو یہ ریڈار کی مدد سے اس کو اللہ نے ایسی ریز لگائی ہوئی ہیں کہ یہ اس کا رابطہ رہتا ہے اپنے بچوں سے, تو وہ ریز کیچ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ ہم دیکھیں وہ کون سی ہیں, ہم بھی وہ پھر آلات میں لگائیں. یہ جو سائنسدانوں کی ایجادات ہیں نا 99% یہ پہلے سے اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں. سائنس نے ایجاد نہیں کیا, پہلے سے ایک چیز موجود تھی اس کو پکڑ کے گرفتار کیا ہے. یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم موبائل فون پہ یہاں سے بات کرتے ہیں اور 1 منٹ میں امریکہ سے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے اور ہماری کال یہاں سے اڑ کے وہاں, کیا سائنس کی ترقی ہے. اللہ کے بندو یہ سائنسدان نے ایجاد نہیں کی, یہ لہریں پہلے سے اس کائنات میں موجود ہیں. سائنسدانوں کو پتا ہے, پتا چل گیا کہ یار ایسی لہریں ہیں جو سیکنڈوں میں یہاں سے امریکہ پہنچتی ہیں. ان لہروں کو, اس گھوڑے کو پکڑو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گھوڑا تو پہلے سے موجود ہے, اس کو سدھارو. جیسے گھوڑا پہلے سے موجود ہے نا تیز رفتار, آپ کو پتا ہے یار یہ مجھے 2 گھنٹے میں یہاں سے وہاں پہنچا دے گا, تو اب گھوڑے کو کسی ٹیکنیکل طریقے سے قابو میں کرو, لگام دو اور اس کی پشت پہ بیٹھ کے جہاں چاہے پہنچ جاؤ. تو انہی لہروں کو سائنسدانوں نے قابو کیا کہ یار یہ تو گھوم رہی ہیں ہواؤں میں, ان لہروں کو کس طرح ہم قابو کریں اور کس طرح اپنی مرضی کا کام لیں. تو اس لہروں کے ان ریس کے گھوڑوں کو سائنسدانوں نے لگام دی اور بولا کہ بھائی تو نے جانا تو ہے امریکہ, تو میری آواز کو اپنی پشت پہ سوار کر کے یہاں سے وہاں پہنچا دیں. تو یہ اللہ کی پیدا کردہ لہریں ہیں جو 1 سیکنڈ میں میرے اس بیان کو پوری دنیا میں اسی وقت پہنچا رہی ہیں. تو سائنسدان موجد نہیں ہوتے, ایجاد کرنے والے نہیں ہوتے, مطلع ہونے والے ہوتے ہیں. ایک چیز پہلے سے ہے, آپ کو مل گئی, وہ نظر آ گئی. 99% چیزیں ایسی ہیں. اور یہ بھی کہ سائنسدان چلے تھے کچھ اور تلاش کرنے, مل گیا کچھ اور. تو یہ ساری چیزیں, یہ موبائل, یہ ٹیکنالوجی, یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. یہ کائنات میں پہلے سے چھوڑی ہوئی اللہ تعالیٰ نے, اور اس لیے چھوڑ دی اللہ نے. اللہ کو پتا تھا آبادی بہت بڑھ جائے گی, فیملی پلاننگ والوں کو اعتراضات شروع ہو جائیں گے, تو میں پہلے سے انتظام کر لوں. اتنی آبادی بڑھے گی تو کمیونیکیشن کا ایک رابطہ ہونا چاہیے. گدوں گھوڑوں کا جب اتنی ترقی ہوگی تو گدے گھوڑوں پہ انسان اکتفا نہیں کر سکتا. دیکھو 100 سال پہلے, 200 سال پہلے مالتھس تھا ایک یہودی, اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا بچے جس سپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں نا تو رزق ختم ہو جائے گا. اس کمبخت کو یہ پتا نہیں تھا کہ بچے تو پیدا ہو رہے ہیں لیکن زمین میں ابھی وسائل بھی, ابھی گیس اور پیٹرول کے ذخائر بھی دریافت ہونے والے ہیں. وہ سمجھ رہا تھا کہ لکڑیاں جلا جلا کے کہاں اتنے بچوں کو کھانا کھلائیں گے بھائی, اور کیسے یہ گندم پیدا ہوگی, کیا ہوگا, اس کو نہیں بیچارے کو پتا تھا کہ ابھی کائنات کے بہت سارے رازوں سے پردے اٹھنے والے ہیں. اللہ نے زمین میں پیدا کیا ہے گیس, بجلی کے ذخائر, پیٹرول, تیل, اور یہ برقی لہریں پیدا کی ہیں, ریڈیائی لہریں پیدا کی ہیں. ابھی ان پر بھی انسان ان کو بھی قابو کرنے والا ہے, ان سے بھی بہت سارے کام لے گا. تو اس لیے وہ بیچارہ وہ مر گیا ٹھیک ہے. اور اس نے جو پیشگوئیاں کی تھی, ایک پیشگوئی بھی پوری نہیں ہوئی. بلکہ خود ماہر معیشت لکھتے ہیں کہ اس نے کہا تھا آبادی اگر اتنی ہو گئی تو لوگ بھوکے مریں گے. تو ماہرین معیشت لکھتے ہیں کہ آبادی اس سے 10 گنا بڑھ گئی ہے مگر بھوکے نہیں مرے. اگر کوئی بھوکا مر رہا ہے تو انسان کی حماقت سے مر رہا ہے, دولت کی غلط تقسیم سے مر رہا ہے, آبادی کے بڑھنے سے نہیں مر رہا. بلکہ ماہرین معیشت, گوروں کی بات کر رہا ہوں, میرے پاس ریٹرن میں حوالے موجود ہیں ان کے, انہوں نے یہاں تک لکھا کہ نہ صرف یہ کہ بھوک سے مر نہیں رہے بلکہ انسان کو اتنی بہترین خوراک اور اتنی وافر مقدار میں اتنی بڑی تعداد میں آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ملی. رزق کے ذخائر کئی گنا بڑھ گئے ہیں. تو اس لیے بھائی یہ ساری چیزیں کس کی دلیل ہیں, کوئی ہے بنانے والا. لیکن ڈاکومنٹریاں دیکھتے ہیں, گوروں کی تو تعریف کرتے ہیں کہ بھائی اتنا زبردست ڈاکومنٹری بنائی, اور جس نے کائنات کو بنایا اس کے لیے ایک سبحان اللہ نہیں, اس کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچتے کہ یار اس کی نافرمانی چھوڑیں, اس کے سجدہ کریں اس کے سامنے, اس کے حکام کو فالو کریں. نہ نہ نہ, کریں گے ہم اپنا. میں کہتا ہوں چلو جس گورے نے ڈاکومنٹری بنائی اور جو کائنات تمہیں دکھا رہا ہے اس کائنات کے خالق کو نہیں مانتے, اس گورے سے محبت کرتے ہو جس نے اس گورے کو بنایا, اسے ہی اسی بیس پہ اس سے محبت کر لو کہ اس نے اس گورے کو, کیا خیال ہے بھائی, گورا بھی تو کسی نے بنایا ہے نا جس کو آپ کہتے ہو بڑا ذہین ہے, تو یہ بھی تو خود تھوڑی بنائے. تو اور اس کو گورا بنایا, کالا بھی بنا سکتا تھا اس کو. یہ میں ان لوگوں کے لیے جو گوروں سے بہت محبت کرتے ہیں ان کے لیے خصوصی پیکج میں لے کر آیا ہوں کہ گوروں سے میں نہیں کہہ رہا کہ نفرت کرو, لیکن جس نے گورے کو بنایا اس بنانے والے سے پہلے محبت کرو. گورا بعد میں ہے, جو خالق ہے گورے کا وہ پہلے ہے. سمجھ رہے ہو؟
تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ان باتوں پر عمل نہیں کرتے میرے بھائی تو قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, ٹھکانہ بہت برا ہے, وہ جہنم کی آگ ہے. اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ فرمائے.